السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمیٰ میری ماموں ذات تھیں۔ کون جانتا تھا والدین کی وفات کے بعد مجھے اپنے ماموں کے گھر پناہ لینا پڑے گی۔ بچپن میں ہمارے درمیان اتنی محبت تھی کہ دعا کیا کرتیں کاش وہ دن آئے جب ہم ایک گھر میں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ گھر قریب تھے، دن بھر ساتھ رہنے کے باوجود رات کو جب میں اپنے گھر جاتی تو یہ جدائی شاق گزرتی تھی۔ عظمیٰ کے والد کے مالی حالات ہم سے بہت بہتر تھے۔ ماموں روز اکلوتی بیٹی کے لیے تحفے تحائف خریدتے اور اس کی پسند کی کھانے پینے کی چیزیں لاتے۔ وہ میرے بغیر نہ کھاتی، اپنی ہر شے سے میرا حصہ نکالتی۔ اس کے ہوتے مجھے کسی بہن یا دوست کی ضرورت نہ رہی تھی۔ عظمیٰ کی خالہ دبئی میں رہتی تھیں، وہ بھی ڈھیر سارے تحائف اور چاکلیٹ کے ڈبے بھجواتی تھیں۔ اس کی ہر شے میں میرا شیئر ہوتا۔ وہ کہتی، رخسانہ تمہارے ساتھ اپنی ہر شے بانٹوں گی، بس ایک کے سوا، اور وہ ہے احمر کی محبت، یعنی اپنی محبت کبھی تمہارے ساتھ نہ بانٹوں گی۔ اس کے مذاق پر کبھی میں ہنستی اور کبھی منہ پھلا لیتی تھی۔ احمر وہ لڑکا تھا جس کو میں نے ابھی تک نہ دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ عظمیٰ کی منگنی بچپن سے طے تھی، اور یہ منگنی اس وقت انجام پائی جب ماموں ممانی اپنے برادر نسبتی سے ملنے دبئی گئے تھے، اس لیے ہم لوگ اس تقریب میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ عظمیٰ کے علاوہ میں نے ممانی سے بھی احمر کی تعریفیں سنی تھیں کہ وہ بہت خوبصورت اور اچھی عادات کا مالک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا اشتیاق بڑھتا گیا کہ احمر کو دیکھوں، اس سے ملوں۔ ایک روز ممانی کی بہن کا دبئی سے فون آیا کہ وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ اس خبر سے ممانی کے علاوہ عظمیٰ بہت خوش ہوئیں، بلکہ اس کی خوشی تو دیدنی تھی کہ مدت بعد اس کا محبوب پاکستان آ رہا تھا۔ فون پر اطلاع کے 4 دن بعد وہ لوگ آ گئے۔ میں کالج گئی ہوئی تھی اور عظمیٰ نے اس روز چھٹی کر لی تھی۔ کالج سے لوٹی تو گھر میں گہما گہمی تھی۔ ظاہر تھا دبئی والی خالہ تشریف لے آئی تھیں۔ ممانی کی باتیں کھلی ہوئی تھیں اور عظمیٰ نہال تھی۔ خالہ ماموں کے ساتھ باہر کہیں گئی ہوئی تھیں اور احمر وہ نظر نہ آیا۔ میں تجسس سے مری جاتی تھی کہ مصروف آئے ہیں کہ دبئی میں رہ گئے ہیں۔ میں نے عظمیٰ سے کہا، تمہارے دل کا راجہ کہاں ہے؟ ذرا اس کے درشن تو کرا دو، ہم تو اس کے دیدار کو مرے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ اور سانس لے لو، دیکھ لیا تو مر ہی جاؤں گی۔ ذرا دل کو سنبھال کر دیدار کرنا، ایسا نہ ہو ہمیں ایک ہی بندے سے شادی کرنی پڑ جائے۔ بکواس نہ کرو عظمیٰ، اب وہ ایسا بھی یوسف ثانی نہیں کہ دیدار میں اس کے اپنی انگلیاں دھار کر بیٹھوں۔ یوسف ثانی تو ہے وہ، بس آزمائش شرط ہے۔ ابھی ہمارا مذاق چل رہا تھا کہ یوسف ثانی بھی سامنے آ گیا۔ مصروف واش روم میں تھے اور غسل فرما رہے تھے۔ نیا جوڑا زیب تن کر کے باہر نکلے تو اچانک ہماری آنکھیں چار ہو گئیں۔ میں نے فوراً پاس ادب سے نظریں جھکا لیں، مگر وہ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اکٹھے کھایا اور ڈائننگ ٹیبل پر ہمارا تعارف ہوا۔ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور احمر کے بارے میں سوچنے لگی۔ واقع جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ دیر تک یہی سوچا کہ میری سہیلی کتنی خوش قسمت ہے۔ شام کو سب سیر کے لیے چلے گئے، لیکن میں نہ گئی۔ چاہتی تھی کہ احمر اور عظمیٰ کچھ باتیں کر لیں، ساتھ رہی تو ان کے بیچ حائر رہوں گی۔ کچھ ہی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ گھر میں صرف میں موجود تھی، لہٰذا مجھے ہی فون اٹھانا تھا۔ آپ کون؟ میں نے پوچھا۔ احمر، جواب ملا۔ کس سے بات کرنی ہے؟ آپ ہی سے۔ حیران رہ گئی، یہ تو عظمیٰ اس کے گھر والوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، مجھے کیوں فون کر رہا ہے؟ وہ سب کھانے پینے میں مصروف ہیں، موقع پا کر ریسٹورنٹ کے پبلک پوت سے فون کر رہا ہوں۔ دراصل ضروری بات کرنی تھی۔ کہیے۔ میں ہمتاً گوش ہو گئی۔ اس نے بغیر تمہید بولنا شروع کر دیا۔ میں اور عظمیٰ کم سن تھے جب ہماری منگنی کر دی گئی۔ اب جب کہ یہاں آیا ہوں تو عظمیٰ کو دیکھ کر میں تصورات کو بڑا دھچکا سا لگا ہے۔ یہ وہ لڑکی بالکل بھی نہیں ہے جو مدت سے میرے خوابوں میں تھی، یہ تو کوئی اور ہی لڑکی ہے۔ میرا جو معیار ہے اس پر تم پوری اترتی ہو۔ مجھے اپنی منگیتر ذرا بھی پسند نہیں آئی۔ میں بہت صاف گو اور زندگی کے فیصلے پر بر وقت بلا تردد کرنے کا قائل ہوں۔ ساتھی کے چناؤ میں رشتوں کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے، یہ عمر بھر کا نباہ ہوتا ہے۔ امید ہے تم سمجھداری سے کام لوگی۔ اس بارے میں غور کر کے اپنے ارادے سے آگاہ کر دو تاکہ میں کوئی نتیجہ خیز قدم اٹھا سکوں۔ خدا حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا اور میرے کان شائیں شائیں کرنے لگے۔ حیران تھی، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اب کیا کروں؟ یہ تو بیٹھے بٹھائے مصیبت نازل ہو گئی۔ عظمیٰ میری عزیز جان سہیلی ہی نہیں
کزن بھی تھی، قسمت نے کس امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اس مسئلے کا یہی حل تھا، اپنی پیاری کزن کو بتائے بغیر احمد سے مل کر سمجھاؤں، اس قسم کے خیالات دل سے نکال دو، آئندہ فون نہ کرنا، میں بھی اسی گھر میں رہتی ہوں، ماموں ممانی محسن ہی نہیں، عظمیٰ بھی مجھے جان سے بہت پیاری ہے، میں اس کی خوشیاں ملیاں میٹ ہونے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی ہوں، وہ جیسی بھی ہے اب اسی سے شادی کرنا ہوگی، ورنہ وہ بیچاری صدمے سے مر جائے گی۔ سوچ رہی تھی کیسے احمد کو سمجھاؤں، اور کہاں، ایک روز موقع پاتے ہی اس نے خود مجھے گھر سے باہر ملنے کی آفر کر دی اور جگہ بھی خود بتا دی۔ سوچا پہلی اور آخری بار مل کر سمجھا دوں گی کہ ہرگز میری دوست کے دل کو دکھ مت پہنچانا، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، تمہارے معیار پر پورا اترتی ہے یا نہیں، اب شادی اسی سے کرنا۔ اگلے روز گھر سے باہر ایک نزدیکی ریسٹورانٹ میں اس سے مل لی، سمجھایا کہ دیکھو وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور تم سے بھی، وہ ہم دونوں پر اعتماد کرتی ہے، میرا خیال دل سے نکال دو، ہرگز میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس نے کہا سوچوں گا، اور اگلی بار جب تم مجھے یہاں ملو گی تو اپنے ارادے سے آگاہ کر دوں گا کہ اپنے دل کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں۔ گویا دوبارہ ملاقات کے لیے اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا۔ اب سوچتی ہوں شاید ایسا میں نے لاشعوری طور پر کیا، دراصل میں بھی اس کی شخصیت کے سحر میں کھو گئی تھی، ورنہ سمجھانے کے بہانے ایسے بے معنی ملاقاتوں کی کیا ضرورت تھی۔ دوسری ملاقات میں اس نے کہا شادی کروں گا تو تم سے، ورنہ عمر بھر کمارا رہوں گا۔ رہی جہاں عظمیٰ کی بات، تو اس بیوقوف لڑکی سے ہرگز نہ کروں گا۔ وہ پھر ایک اور ملاقات کے لیے مجھ سے وقت مانگنے اور اصرار کرنے لگا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہماری ملاقاتیں جاری رہیں، جس کا عظمیٰ کو کوئی علم نہ تھا۔ وہ سمجھتی تھی میں کیونکہ فزکس میں کمزور ہوں تو اکیڈمی جاتی ہوں، یہی میں نے سب سے کہہ رکھا تھا۔ ماموں اور ممانی تو کو مجھ پر بالکل بھی شک نہ تھا، ہر ملاقات میں اس کا یہی کہنا شادی تم ہی سے کروں گا، اور میرا ایک ہی جواب کہ نہیں احمد، یہ ممکن نہیں، بہتر ہے تم عظمیٰ کی طرف لوٹ جاؤ۔ جب ایک ہی سوال تھا اور ایک ہی جواب، تو پھر نہ جانے ہم گھر والوں سے چھپ کر کیوں ملتے تھے۔ میں چاہتی تھی احمد سے نہ ملوں، اس سے قطع تعلق کر لوں، مگر جب بھی وہ آئندہ ملاقات کا وقت مانگتا تو میں اس کے تقاضے کو رد نہ کرتی، مقررہ وقت پر پہنچ جاتی۔ انہی دنوں جب ہماری ڈھکی چھپی محبت چل رہی تھی، احمد کی والدہ اشد بیمار پڑ گئیں اور وہ بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ اپنی زندگی میں احمد کے سر پر سہرا سجا دیکھنا چاہتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے عظمیٰ کے ساتھ اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ بڑوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ اس کے بعد میں نے قسم کھا لی اب کبھی احمد سے نہ ملوں گی۔ در حقیقت میں اپنی پیاری سہیلی کی خوشیاں اجاڑنا نہ چاہتی تھی، حالانکہ دل کے بہکاوے میں آ سکتی تھی، مگر ٹال مٹول سے کام لیا تاکہ وہ از خود مجھے اپنے نانے کے خیال سے ہٹ جائے۔ عظمیٰ دلہن بن کر احمد کے گھر چلی گئی۔ میرا دل بجھا بجھا تھا، مگر میں خوش تھی کہ ایک مشکل مرحلہ طے ہو گیا تھا۔ اب میں اپنے ضمیر سے شرمندہ تھی اور نہ اپنے محسنوں سے۔ ماموں ممانی کی مرضی سے احمد کے ایک رشتہ دار سے کچھ عرصے بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ دبئی آ گئی، احمد کو بھلا دیا اور اپنے شوہر کی محبت میں گم ہو گئی۔ 2 بچے ہو گئے۔ اب کبھی احمد کا خیال بھی نہ آتا تھا۔ اپنے گھر مار میں دل لگانے میں ہی سچی خوشی اور عافیت تھی۔ اچانک میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ کسی اور لڑکی میں دلچسپی لینے لگے تھے جو دبئی میں سکونت پذیر ایک رئیس کی بیٹی تھی۔ اس کے حصول میں ان کو دولت کا حصول نظر آ رہا تھا کہ یہ شخص ہی اس فرم کا مالک تھا جہاں عبید ملازمت کر رہے تھے۔ جب ان کے ایک دوست نے مجھے یہ بات فون کر کے بتائی تو میں صدمے سے کسی کچی دیوار کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ پہلی بار عظمیٰ اور احمد کا خیال آیا۔ میں نے ان کو فون کیا، وہ دبئی میں رہتے تھے، فوری ان سے ملنے کو کہا۔ سچ ہے اگر اس افسردہ کیفیت میں وہ لوگ نہ ملتے تو میں صدمے سے ہی مر جاتی۔ میرا دل عبید سے یکدم اچاٹ ہو گیا۔ عظمیٰ اور احمد کے سامنے رو پڑی۔ انہوں نے بہت تسلی دی، دل جوئی کی، اخلاقی سہارا دیا۔ عبید کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دولت کے لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ میں محبت میں شراکت کو کیوں کر برداشت کرتی۔ آخر کار انہوں نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور میری کہانی طلاق پر ختم ہو گئی۔ اب زندگی بہت بدرنگ اور بے جان ہو گئی تھی۔ راتیں اجاڑ اور دن ویران ہو چکے تھے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کروں۔ مجھ پر ان دنوں ایسی مایوسی طاری ہوئی کہ دن پہاڑ اور راتیں جہنم بن گئیں۔ وہ عبید جن کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ممکن نہ تھا، ان سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ میں اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ عظمیٰ کے گھر آ گئی۔ میاں بیوی دونوں میرے ساتھ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔
انہیں ابھی تک خدا نے اولاد کی خوشی سے محروم رکھا تھا۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے، بچیاں اسکول جانے لگیں اور میں نے دبئی میں جاب کر لی۔ اب میں احمر پر بوجھ نہ تھی۔ جب بھی پاکستان جانے کے کہتی، عظمیٰ قسمیں دینے لگتی، مت جاؤ، تمہاری بچوں کے بغیر میرا اور احمر کا دل نہیں لگے گا، وہاں امی ابو ان کی کیسے دیکھ بھال کریں گے؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں، تم میرے پاس رہو، پاکستان میں تمہیں اچھی جاب نہیں ملے گی۔ اس بار جب ہم پاکستان گئے، احمر کی والدہ نے کہا، عظمیٰ سے اولاد نہیں ہوگی، احمر کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ ماں باپ دونوں عظمیٰ پر سوکن لانے پر تلے ہوئے تھے۔ پہلے تو وہ راضی نہ ہوا، پھر اس شرط پر مانا، اگر دوسری شادی کرانی ہے تو پھر رخسانہ سے کروں گا۔ یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ تھا۔ بے شک مرد کے سہارے کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہی پرانی مجبوری آڑے تھی۔ احمر کو چاہ کر بھی نہ چاہ سکتی تھی، خواہش کر کے بھی جیون ساتھی نہیں بنا سکتی تھی کہ عظمیٰ میری کزن تھی، میرے عظیم ماموں کی بیٹی، جنہوں نے مجھے اپنی سکی اولاد کی طرح اپنے گھر میں رکھا تھا اور والدین کی کمی کا احساس تک نہ ہونے دیا تھا۔ عظمیٰ ابھی تک مجھ سے والہانہ محبت کرتی تھی، مگر احمر کے دل سے میری محبت نہ مٹی تھی۔ اس نے ایک بار پھر وہی رٹ لگا دی، دوسری شادی کروں گا تو تم سے، ورنہ نہیں۔ کوئی دوسری لڑکی اس کی بیوی ہوتی تو یقیناً میں اس کی سوتن بن جانا قبول کر لیتی، مگر سامنے عظمیٰ تھی۔ اگر میں احمر کی بات مانتی تو عظمیٰ کی خوشیوں کو اجاڑنا پڑتا تھا، وہ بھی صدمے کو سہ نہ پاتی، یقیناً طلاق لے لیتی۔ ایسا ہی ہوا۔ جب احمر اپنے موقف سے نہ ہٹا، تب اس کے والدین نے میری منت سماجت کی۔ میں نے سوچا، میرا دل اور گھر دونوں آباد ہو سکتے ہیں اگر اس تعلق کو دوبارہ سنبھال لوں جو احمر کے دل میں باقی تھا۔ چند دنوں کی کشمکش کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا، اس بار بازی اپنے حق میں کھیلوں گی، عظمیٰ کی ہار کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی جیت کے لیے۔ انسان کبھی کبھار کس قدر خود غرض بن جاتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے تمام انسانی رشتوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی حقیقت تھی، لمبی پہاڑ جیسی زندگی تنہا کاٹنا اب میرے بس کی بات نہ رہی تھی۔ یہ بھی حقیقت تھی، احمر کو اولاد کی خوشی چاہیے تھی، اس کے مال و دولت اور جائیداد کو وارث درکار تھا، اور میں بھی اولاد نرینہ سے محروم رہ گئی تھی۔ یہ وہ دن تھے جب عظمیٰ میرا دکھ اور میں اس کا دکھ دل سے محسوس کر رہے تھے۔ جانتی تھی احمر اسے وہ محبت نہ دے سکا جس کی وہ مستحق اور متنمی تھی، کیونکہ اس کی نگاہوں میں اب تک میرے لیے وہ ادھورا پیغام موجود تھا جو پہلی بار مجھے دیکھ کر اس کے دل میں جاگا تھا۔ یہ بات یہیں ختم ہو جاتی تو اچھا تھا، لیکن قدرت کے ترکش میں ابھی ایک تیر باقی تھا۔ ایک روز احمر مجھ سے دوسری شادی کے لیے منتیں کر رہا تھا کہ اچانک باہر سے عظمیٰ آ گئی۔ اتنے دبے قدموں چلتی آئی تھی کہ آہٹ بھی نہ سن سکے۔ اس وقت میں احمر سے کہہ رہی تھی، اے کاش عظمیٰ میری کزن ہوتی، یا پھر وہ مجھ سے والہانہ محبت نہ کرتی تو میں شادی کے لیے ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کرتی۔ جانے کب سے وہ سب خاموشی سے سن کے پھر الٹے قدموں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کچھ اور سوچ رہی تھی، اس نے کچھ اور کر دکھایا، اور یہ وہ صدمہ نہ سہ سکی۔ اپنے کمرے میں کافی دیر بند رہی۔ ہم نے کھڑکی توڑی تاکہ دیکھیں وہ کیوں باہر نہیں آ رہی۔ کیسے باہر آتی؟ وہ تو بہت سی خواب آور گولیاں کھا کر موت کی وادی میں اتر چکی تھی۔ اس کی موت احمر کے دل میں اس کے محبت کا پہلا پیغام بن کر اتری۔ اس حادثے کے بعد وہ ایسا ساکت اور گمسم ہوا جیسے اس کے دل میں عرصے سے موجود محبت نے آخری ہچکی لے لی ہو۔ اس کی نظروں سے بیگانگی جھلکتی اور وہ خالی خالی نگاہوں سے مجھے کچھ ایسے انداز سے دیکھتا جیسے اس المیہ کے ذمہ دار میں خود ہوں۔ قدرت کو جو منظور تھا ہو کر رہا۔ کبھی احمر نے دل سے مجھے حاصل کرنے کی دعا کی ہوگی کہ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ خود ممانی اور مامی میری منتیں کرنے لگے، بیٹی اپنی پیاری عظمیٰ کی خاطر اور اپنے بچوں کا خیال کرو، احمر سے شادی کے لیے ہاں کہہ دو۔ ہماری بیٹی تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب اس کے گھر میں تم نظر آؤ گی تو ہمیں سکون ملے گا، ورنہ ہمارے مرنے کے بعد تمہارا کون وارث ہوگا؟ ان بیچاروں کو کیا خبر کہ عظمیٰ نے کیوں زندگی سے منہ موڑ لیا، کیوں خواب آور گولیاں پھانک کر موت کو گلے لگا لیا۔ صرف اس وجہ سے وہ جتنی احمر سے محبت کرتی تھی مجھ سے بھی اتنی ہی کرتی تھی۔ وہ خود بخود ہمارے درمیان سے ہٹ گئی تھی، دور چلی گئی تاکہ احمر کو اولاد اور میرے بچوں کو اس کے گھر کا سائبان مل جائے۔ خدا میری اس عظیم دوست کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری دعا میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔